من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو کس کے طریقے کی نماز پڑھتا رہا، کس کے طریقے کا روزہ رکھتا رہا، کس کے طریقے کا حج کرتا رہا، کس کے طریقے کی شکل و صورت اپنائی؟ تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو لوگ کرتے وہ تو کیا کرتا تھا، یا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتا وہ تو کیا کرتا تھا؟ پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد، نبی کی حدیث کے علم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سوال ہوں گے، مومن بندہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، مجھے بری کرنے والا، میرا دستگیر، پنجتن پاک، میرا پالنہار۔ ہم نے تو یہ سارے نام پیروں کو دے رکھنا، یہ پنجتن پاک کے نام ہے۔ پنجتن پاک دستگیر ہے، پنجتن پاک مددگار ہے، پنجتن پاک غوث اعظم ہے۔ یہ پانچ، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنجتن پاک سارے کام کرتے ہیں۔ مومن بندہ کہے گا نہیں، میرا مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، میری دنیا کے، میری زندگی کے، میری آخرت کے ایک ایک عمل کو ٹھیک کرنے والا، ایک ایک عمل پہ اپنی رحمت سے اسے قبول کرنے والا، میرے رزق میں کشادگی کرنے والا، جس کے لیے میں سجدے کرتا، جس کے لیے میں رکوع کرتا، جس کے لیے نظر دیتا، جس کے لیے نیاز دیتا، جس کے سامنے پیشانی کو جھکاتا، وہ صرف ایک ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ فوراً جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عزت سارے بزرگوں کی کرتا تھا، میں محبت سارے پیروں سے کرتا تھا، لیکن جس کے طریقے پہ نماز پڑھتا، میری نماز کسی کے طریقے پر نہیں تھی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی۔ میں حج کرتا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث مجھے پہنچ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے لو، روزے کا طریقہ اللہ کے نبی سے، نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی سے، طلاق کا طریقہ اللہ کے نبی سے۔ ایک ایک عمل کے اندر میں جب بھی طریقہ لیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا۔ میری نماز، میرا عمل، میری زندگی کا ایک ایک معاملہ اللہ کے نبی کے طریقے پر تھا۔ میرا دین وہ اسلام تھا، میں ہر مسئلے میں اسلام کو دیکھتا تھا۔ اور جب کافر کی روح نکلے گی، اس کے پاس ڈراؤنی شکل کے اندر فرشتے آ کر بیٹھیں گے اور اس سے پوچھیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ ڈراؤنے فرشتے اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، اس سے سوال کرے گا، اس سے کہے گا یا ایتھا الروح الخبیث، اے بدکار روح، اے خبیث روح، باہر نکل، باہر نکل، اپنے اللہ کی طرف چل۔ اس حال میں ان ربک علیک غضبان، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ جہنم کے آئے ہوئے لبادوں کے اندر لپٹی ہوئی یہ روح، بدبو سے بھرے ہوئے وہ لبادیں چل رہی ہے، زمین و آسمان کے فرشتوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے بد دعا دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اس کے گندے ترین نام کو لے کر کہا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ ان کے لیے، ایسی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کو اہل نار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ زمین پہ روح پلٹائی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے میں اسی کو مشکل کشا مان لیا کرتا تھا۔ من نبیک، تیرا نبی کون؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے میں بھی اسی طریقے پہ چلتا تھا۔ ما دینک، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو دین کا بھی نہیں پتا۔ لوگ کہتے تھے جو جہاں لگا ٹھیک لگا، میں بھی کہتا تھا جو جہاں لگا ٹھیک لگا، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 5 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 6 بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، چوری کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، زنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، جو جہاں لگا ہے بالکل ٹھیک لگا، مجھے تو پتا ہی نہیں۔ لیکن یاد کر لیجئے یہ وہ امتحان ہے قبر کا جس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، جس سے کوئی ریٹیسٹ نہیں ہے، جس سے کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ایک بہت بڑے محل کے پاس سے، قصر کے پاس سے گزرتا ہے، لوگ بڑے اکٹھے ہوئے،
تو پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں اکٹھے ہیں؟ کہا یہ ایک امیر صاحب نے، ایک بادشاہ نے یہ بنایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی خرابی بیان کرے گا نا کہ اس محل میں جو اس بادشاہ نے بنایا ہے اس میں فلاں خرابی ہے، اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، یعنی یہ اتنا خوبصورت محل بنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اگر کوئی خرابی بیان کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ جس کی نظر اپنی قبر کو ٹھیک کرنے پر ہوتی ہے اس کا جواب کیا ہی عجیب ہے۔ اس نے کہا اس محل کو دیکھے اور اس میں داخل ہوئے بغیر میں اس کی 2 خرابیاں بتا سکتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ہم اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آئی اور تو بغیر دیکھے بغیر اندر جائے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ محل ایک دن آئے گا مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ دوسری خرابی یہ ہے جس نے اتنی محنت سے اس محل کو بنایا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، دنیا کے اندر نہ اس کی بقا ہے نہ اس محل کی بقا ہے۔ اگر کوشش کرنی ہے، اگر محنت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس قبر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل میرا نماز کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا قرآن کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا دین کی طرف نہیں آ رہا، تو میں کیا کروں؟ دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں قبروں کی زیارت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبر پر جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ یہاں قبر پہ جانے سے مراد دربار نہیں ہے، درگاہیں نہیں ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی قبریں جہاں آپ کو اور مجھے یقین ہو کل کو میں نے یہاں آ کر دفن ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنا تقوی، اپنا خوف پیدا فرما دے، اللہ ہماری زندگی ایسی بنائے اور اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے کہ ادھر ہماری موت ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ مالک ہمیں جنت میں داخل کرنے کے فیصلے فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن پاک کا حکم ہے کہ تم نماز میں قرآن کی تلاوت کرو جو تمہارے لیے آسان ہے۔ ایک صحابی کا بھی قصہ آتا ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے، یہ توحید کی صورت ہے، عقیدہ توحید اس سے سمجھ آتا ہے، تو مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے۔ تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم